الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم عزیزوں، بزرگوں، نوجوانوں، بچوں، پردہ دار ماؤں اور بہنوں، قرآن کریم کی پہلی سورہ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت آپ کے سامنے کی ہے، اور آج کی گفتگو میں سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ، اس کی تشریح اور سورۃ الفاتحہ کی فضیلت اور اہمیت اور اس کے ذریعے دم کرنے کا طریقہ آج کی گفتگو میں ہم بیان کریں گے۔ قرآن کریم کی سب سے پہلے جو سورت مکمل نازل ہوئی ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے جو وحی نازل ہوئی تھی وہ سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات تھی۔ پھر دوسری وحی نازل ہوئی تو وہ سورۃ المدثر کی چند آیات پر مشتمل تھی۔ پھر تیسری وحی کا نزول ہوا تو وہ سورۃ المزمل کی چند آیات پر مشتمل تھی۔ چوتھی وحی آئی تو وہ سورۃ القلم کی چند آیات پر مشتمل تھی۔ پانچویں وحی سورۃ الفاتحہ پر نازل ہوئی، اور یہ سورہ مکمل بیک وقت پوری سورت ایک ساتھ نازل کی گئی۔ تو اس طرح قرآن کریم کی یہ پہلی سورت ہے جو سب سے پہلے اور مکمل نازل ہوئی ہے۔ پھر سورت کے مختلف نام ہیں، تقریباً 30 سے زیادہ احادیث میں اور قرآن کریم کی آیات میں اس سورت کا نام آیا ہے، 30 سے زیادہ، جس میں سے ایک مشہور نام جو ہم سب کو یاد ہے وہ الفاتحہ ہے۔ اس کے علاوہ چند نام ام القرآن یا ام الکتاب، اس کتاب کو ام الکتاب بھی کہتے ہیں، اس سورہ کو، اور ام القرآن بھی کہتے ہیں۔ ام کا ایک ترجمہ تو ماں کا ہے کہ ماں، اور دوسرا جو ہے وہ کسی چیز کی جڑ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔
تو پورے قرآن کی ماں جو ہے اور جو پورے قرآن میں سب سے اہم صورت ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے. انتہائی عظیم صورت، انتہائی فضیلت رکھنے والی صورت اور بہترین صورتوں کے اندر اس کا شمار ہوتا ہے. اس صورت کا ایک نام الشافی بھی ہے، یعنی شفا کرنے والی. اسی طرح الکافی ہے ایک اس صورت کا نام، کہ ایک کافی ہے، بہت سارے امور اور بہت سارے معاملات کے حوالے سے یہ سورہ کافی ہے. اسی طرح اساس القرآن، فاتحۃ الکتاب، اور بھی بہت سے نام ہیں جو اس سورت کے حوالے سے آتے ہیں. پھر سورت کی آیات کتنی ہیں؟ آیتوں کے حوالے سے بھی ایک اختلاف ہے جو ہمارے درمیان موجود ہے کہ اس سورت کی آیات کتنی ہیں. یہ اختلاف میں آپ کو اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کے علم میں بھی آئے اور ذہن کے اندر ایک وسعت پیدا ہو کہ ہم اپنے مسلک کے مطابق یا اپنے فرقے کے مطابق یا جو ہمارا اسکول آف تھاٹ جسے ہم کہہ سکتے ہیں اس کے مطابق ایسا نہ ہو کہ ہم اسی کو صحیح سمجھیں، اس کے علاوہ کسی اور چیز کو درست نہ سمجھیں. تو دو نقطۂ نظر ہے کہ اس سورت کی آیات کتنی ہے. پہلا نقطۂ نظر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، یعنی ہمارا احناف کا نقطۂ نظر ہے کہ اس سورت کی آیات جو ہے وہ 7 آیات ہیں، اور ان 7 آیات میں پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین ہے، اور آخری آیت جو ہے وہ صراط الذین انعمت علیہم پھر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ہے. اس طرح 7 آیات پر مشتمل یہ سورت ہے. پہلی آیت الحمدللہ اور آخری آیت ولا الضالین پر اس کا اختتام ہوتا ہے. دوسرا نقطہ نظر ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اور دیگر ائمہ کرام کا. ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اس سورت کی 7 آیات ہیں، یعنی آیات کی تعداد میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے، سب متفقہ طور پر کہتے ہیں کہ اس سورت کی آیات 7 ہیں. لیکن ان کے نزدیک اس سورت کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتا ہے. اسی لیے جب بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک والے جب نماز کا اہتمام کرتے ہیں اور امام جب قرأت کر رہا ہو جہری نمازوں میں تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اس طرح تلاوت کا آغاز کرتے ہیں. تو ہمارے نزدیک بسم اللہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے، اور ان کے نزدیک بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورۃ الفاتحہ کا حصہ ہے اور سورۃ الفاتحہ میں شامل ہے. دوسرا ایک اور اختلاف جو علمی نقطہ ہے تاکہ آپ کے علم کے اندر بھی اضافہ ہو، پھر ہم اپنی اگلی گفتگو کریں گے، وہ نقطہ یہ ہے کہ کیا یہ سورت نماز کے اندر پڑھی جانی چاہیے، کیا ہر رکعت میں اس کو پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے. تو فقہائے کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ انفرادی جو نمازیں پڑھی جاتی ہیں، آپ اکیلے و تنہا اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو سورۃ الفاتحہ کو ہر رکعت میں پڑھنا ضروری ہے. اگر نہیں پڑھا تو نماز نہیں ہوگی. لیکن جب امام کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہو بحیثیت مقتدی، امام کی اقتداء میں آپ نماز پڑھ رہے ہو، تو پھر 3 طرح کے اختلاف اور 3 طرح کی اہل علم کی آراء اس حوالے سے موجود ہے کہ کیا مقتدی سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرے یا نہ کرے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ چاہے نماز سری ہو یا جہری ہو، سری کا مطلب کہ جس میں تلاوت نہیں کی جاتی، مثلا ظہر ہے یا عصر ہے، ان میں تلاوت نہیں کی جاتی، تو چاہے نماز سری ہو یا جہری یعنی جن میں بلند آواز سے تلاوت ہوتی ہے، ہر نماز میں مقتدی خاموشی سے امام کے پیچھے کھڑا رہے گا. سورۃ الفاتحہ کی تلاوت وہ نہیں کرے گا. امام نے تلاوت کی تو وہ بھی مقتدیوں کی طرف سے کافی سمجھی جائے گی اور وہ مقتدی اس کی تلاوت نہیں کریں گے. یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نقطہ نظر ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ چاہے نماز سری ہو یا جہری ہو، جس طرح کی بھی نماز ہو، ہر نماز میں ہر رکعت میں مقتدی پر لازم ہے کہ وہ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرے. امام بھی تلاوت کر رہا ہو، مقتدی بھی ساتھ ساتھ تلاوت کرتا چلا جائے، 5 نمازوں میں ہر نماز میں. اور تیسرا نقطہ نظر ہے وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور ان کا نقطہ نظر جو ہے وہ درمیان کا نقطہ نظر ہے. یعنی جو نمازیں سری ہیں، یعنی ظہر کی نماز اور عصر کی نماز، تو ان دونوں نمازوں میں مقتدی کو چاہیے کہ وہ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرے. اور 3 نمازیں فجر کی، مغرب کی اور عشاء کی جو جہری نمازیں ہیں، ان میں چاہیے کہ وہ امام کی سورۃ الفاتحہ کو سنے اور خاموشی کے ساتھ کھڑا رہے. امام نے آمین کہی، سورۃ الفاتحہ پڑھی تو وہ مقتدی کی طرف سے کافی ہو جائے گی.
تو میری ذاتی طور پر جو رائے ہے جس پر میں عمل بھی کرتا ہوں وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کے مطابق میں عمل کرتا ہوں کہ جب سری نماز ہو، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، تو تلاوت کرنی چاہیے، سورۃ الفاتحہ پڑھنا چاہیے، اس سے ذہن بھی ادھر ادھر نہیں بھٹکتا۔ اور جو جہری نماز ہے اس میں جب امام تلاوت کر رہا ہو تو خاموشی سے کھڑے رہیں اور قرآن کو سنیں، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو قرآن کو غور سے سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو، سکوت اختیار کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ لہذا جب جہری نماز ہو تو قرأت کرنی چاہیے، سورۃ الفاتحہ پڑھنا چاہیے، اور سری نمازوں میں اگر آپ تلاوت کرنا چاہیں، سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیں تو پڑھیں، ورنہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نقطۂ نظر کے مطابق نہ پڑھی جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اور یہ تینوں آراء جو ہے یہ قرآن اور سنت کے مطابق ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے ہر عمل کو زندہ رکھا ہے، کچھ لوگ ایک عمل کر رہے ہیں، کچھ لوگ دوسرا، کچھ لوگ تیسرا، اس طرح جو ہے پوری دنیا کے اندر تا قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث پر اور آپ کے فعل کے مطابق عمل ہو رہا ہے۔ لہذا ذہن میں وسعت ہونی چاہیے، دل میں وسعت ہونی چاہیے، ایک دوسرے کے لیے محبت ہونی چاہیے، اور اس بنیاد پر دوسرے کی نماز کو غلط کہنا یہ درست نہیں ہے، بلکہ نمازوں کو قبول کرنے والا معاملہ یہ تو اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ پھر یہ سورہ فاتحہ ہم اس کو کہتے ہیں، تو الفاتحہ کا مطلب ہے افتتاح، یعنی آغاز، ابتدا، کیونکہ اس سے قرآن کریم کا آغاز ہو رہا ہے، افتتاح ہو رہی ہے، لہذا اس سورت کا نام الفاتحہ پڑ گیا۔ فتح یفتح کہتے ہیں کھولنے کو، تو یہ کھولنے کے معنی میں بھی ہے کہ اس سے قرآن کا افتتاح ہو رہا ہے، قرآن کریم کا آغاز ہو رہا ہے۔ پھر سورۃ الفاتحہ کی احادیث کے اندر بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے، ایک وہ حدیث ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہوں، ادا کر رہے ہوں، اس کو ہم حدیث کہتے ہیں، لیکن وہ بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے کہہ رہے ہوں اور وہ قرآن کا حصہ نہ ہو تو اس کو ہم حدیث قدسی کہتے ہیں۔ تو یہ حدیث قدسی ہے، بڑی اہم حدیث ہے۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میں نے سورۃ الفاتحہ کو اپنے اور بندوں کے درمیان تقسیم کر دیا ہے، اور تقسیم اس طرح کہ سورۃ الفاتحہ کی آپ 7 آیات کو دیکھیں، ابتدائی 3 آیات الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، یہ ایک طرف کریں، پھر چوتھی آیت اس کو درمیان میں رکھیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور پھر آخر کی 3 آیات یہ ایک طرف کریں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی ابتدائی 3 آیات اور آخر کی 3 آیات یہ ایک طرف کریں اور درمیان والی آیت وہ ایک علیحدہ آیت۔ تو اس طرح اللہ رب العالمین نے اس سورت کو بندوں کے درمیان اور اپنے درمیان تقسیم کر دیا۔ وہ اس طرح کے ابتدائی جو 3 آیات ہیں، ان تینوں آیات میں اللہ ہی کی حمد و ثنا ہے، اللہ ہی کی تعریف بیان کی جا رہی ہے، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے، الحمدللہ، تمام تعریفیں، تمام شکر، کل شکر اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو کائنات کا رب ہے، جو ہر چیز کا رب ہے، اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ الحمد کا لفظ جو ہے تعریف کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور شکر کے لیے بھی ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ کسی نے اگر آپ کو کوئی نعمت دی، کوئی چیز دی، تو آپ اس کی تعریف بھی کریں اور اس پر اس کا شکریہ بھی ادا کریں۔ تو الحمد کا مطلب ہم اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جو دعائیں ہم کو سکھائی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، آپ ان دعاؤں کو دیکھیں، اکثر دعاؤں میں الحمدللہ سے اکثر دعاؤں کا آغاز ہوتا ہے، تاکہ اس کے اندر تعریف کا معنی بھی آئے اور اللہ کی شکر گزاری کا معنی بھی آئے۔ ہم کھانا کھاتے ہیں، کھانا ختم ہوا، دعا پڑھتے ہیں کہ الحمدللہ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، کہ اللہ کے لیے تعریف ہے، اللہ ہی کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں کھلایا پلایا، مسلمان بنایا۔ ہم کسی کے گھر دعوت پر جائیں، اس نے ہمیں کھلایا، تو پھر ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ الحمدللہ الذی اطعم من اطعمنی واسق من سقانی، کہ اللہ تیرا شکر ہے اور تو اس کو بھی کھلا جس نے ہمیں کھلایا اور اس کو پلا جس نے ہمیں پلایا۔ ہم بیت الخلاء میں گئے، پیٹ میں تکلیف ہے، جسم میں تکلیف ہے، قضائے حاجت سے فارغ ہوئے، اطمینان اور سکون ملا، دعا پڑھی کہ الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کی تعریف ہے کہ اس نے مجھے تکلیف سے اور جس ایذا کے اندر میں مبتلا تھا اس سے مجھے نجات عطا کی۔
کوئی بھی دعا آپ دیکھیں، صبح اٹھنے کی دعا، دودھ پینے کی، اکثر دعائیں الحمدللہ سے ان دعاؤں کا آغاز ہوتا ہے، کیونکہ یہ جملہ اللہ رب العالمین کو انتہائی محبوب ہے۔ آپ جب بھی دعا کریں الحمد، اللہ کی حمد بیان کریں، اس کی ثنا بیان کریں، اس کی تعریف کریں، تو اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے، اس کی رحمت وہ جوش مارتی ہے، اور جوش مارتے ہوئے اللہ رب العالمین وہ چیز عطا کر دیتا ہے۔ اگر آپ نے ہاتھ بلند کیا اور ڈائریکٹ اللہ رب العالمین سے اپنا مطالبہ رکھ دیا کہ اللہ مجھے یہ چیز عطا کر دے، تو یہ دعا اللہ رب العالمین کو اتنی زیادہ پسند نہیں آتی، بلکہ وہ دعا کہ جس میں اللہ کی حمد ہو، اس کی تعریف ہو، اس کی عظمت، اس کی کبریائی اور بڑائی کا اعلان کیا جائے۔ الحمدللہ، تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ الرحمن الرحیم، جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ رحمان کا لفظ بھی اور رحیم کا لفظ بھی دونوں رحمت سے نکلے ہیں، کہ جس کے اندر رحمت کا معنی پایا جاتا ہے، اللہ کی رحمت کا۔ لیکن ان دونوں الفاظ میں فرق یہ ہے، یہ اللہ کے صفاتی نام، ان میں فرق یہ ہے کہ رحمان کے اندر ایسی رحمت بیان کی جاتی ہے کہ جو جوش مارتی ہوئی رحمت ہو، اللہ کی جوش مارتی ہوئی رحمت، اور رحیم وہ رحمت کہ جو سکون والی اور اطمینان والی رحمت ہو۔ یعنی اگر آپ سمندر کو دیکھیں، وہ موجیں آتی ہیں، لہریں آتی ہیں، اور ٹھاٹے مارتا ہوا اور جوشے مارتا ہوا سمندر ہوتا ہے، لیکن اگر آپ دریا کو دیکھیں تو وہ بالکل ٹھہرا ہوا، اس کی روانی انتہائی پرسکون ہوتی ہے۔ تو الرحمن الرحیم، ان دونوں الفاظ میں یہ فرق ہے کہ رحمان سے مراد اللہ کی جوشیں مارتی ہوئی رحمت، کہ اللہ خوش ہوتا ہے اپنے بندوں کی عبادت پر، اس کی بندگی پر، اور ان کو رزق عطا کرتا ہے، ان کی مغفرت کرتا ہے۔ اور رحیم، اور وہ بہت زیادہ مہربان ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ مالک یوم الدین، اور اللہ رب العالمین دین کے دن کا مالک ہے۔ دین کسے کہتے ہیں؟ دین کہتے ہیں بدلے کو، بدلے کے دن کا مالک ہے اللہ رب العالمین۔ بدلے کا مطلب وہ جو قیامت کا دن ہوگا، روز حشر ہوگا، آخرت کا دن ہوگا، اور اس دن اللہ رب العالمین اپنی میزان اور اپنی ترازو کو گاڑ دے گا، اور صرف وہی ایک ہوگا کہ جس کے سامنے تمام کے تمام لوگ حاضر کیے جائیں گے، اور حساب و کتاب کا لمحہ اور مرحلہ ہوگا۔ تو وہ اس دن کا اکیلا اور تنہا مالک ہے، اور اس دن صرف اعمال اور دین ہی کرائیٹیریا کہلائے گی اور بنیاد ہوگی، کہ جس کی بنیاد پر انسانوں کو جنت کے اندر بھیجا جائے گا۔ اگر عمل کیا تو جنت ہی، اگر عمل نہیں کیا تو جہنم کے اندر دھکیل دیے جائیں گے۔ تو حدیث کے مطابق یہ جو 3 ابتدائی آیات ہیں، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، یہ تینوں آیات اللہ کی حمد و ثنا پر، اور اللہ کی حمد و ثنا اور اس کی تعریف کے حوالے سے ہے۔ تو گویا کہ اللہ نے اس سورت کو اپنے درمیان اور اپنے بندوں کے درمیان تقسیم کر دیا کہ 3 آیتیں اپنی حمد و ثنا کے اوپر رکھ دی ہیں، پھر چوتھی آیت یہ درمیان میں آئی ہے کہ جو آدھی اللہ کی طرف ہے اور آدھی اس کے بندوں کی طرف ہے، یعنی ایاکا، اے اللہ ہم تیری ہی نعبد، عبادت کرتے ہیں اور کریں گے، وَإِيَّاكَ، اور اے اللہ ہم تجھ ہی سے نستعین، مدد مانگتے ہیں اور مانگیں گے۔ یعنی نعبدو میں 2 ترجمے، ہم عبادت کرتے ہیں یعنی حال کا ترجمہ، اور عبادت کریں گے استقبال کا ترجمہ، مستقبل کا ترجمہ۔ اسی طرح نستعین میں بھی حال کا ترجمہ، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ونستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے رہیں گے۔ یعنی اس آیت میں اللہ رب العالمین کی تعریف بھی بیان کی جا رہی ہے، اور بندہ اپنی بھی بات بیان کر رہا ہے کہ اللہ تو ہی ہے، تیری ہی بندگی، تیری ہی غلامی، تیرے علاوہ کسی کے در پہ حاضر نہیں ہوں گے، کسی کے آگے نہیں جھکیں گے، کسی سے کچھ نہیں مانگیں گے، مدد بھی مانگیں گے تو صرف تجھ سے مانگیں گے، تیرے علاوہ کوئی مدد دینے والا نہیں ہے، مدد کرنے والا نہیں ہے۔ جس مصیبت میں، جس پریشانی میں، جس الجھن کا شکار ہو جائیں، تیرے آگے ہم اپنے ہاتھوں کو پھیلائیں گے، اور تو ہی ہے کہ جو مدد دینے والا اور دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم دن میں کئی مرتبہ نمازوں میں اس صورت کا اہتمام کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، بار بار اپنی زبان سے ان الفاظ کو دہراتے ہیں، لیکن کیا ہماری زندگی میں ان الفاظ کو دہرانے سے کوئی فرق آتا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم دیگر چیزوں کی بھی عبادت کے اندر مصروف ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ریاکاری ہے یہ شرک ہے۔ اگر کوئی بندہ ریاکاری کرتا ہے تو گویا کہ وہ شرک کر رہا ہے، وہ دوسروں کو دکھانے کے لیے عبادت کر رہا ہے، وہ دوسروں کی عبادت کر رہا ہے، اللہ کی عبادت وہ نہیں کر رہا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری نمازیں، ہمارے صدقات، ہمارے فطرات، ہمارا کاروبار، ہمارے دیگر معاملات، ہماری ساری نیکیاں کہیں ہم دوسروں کو دکھانے کے لیے تو نہیں کر رہے؟ اگر ایسا ہے تو ایاک نعبد ہم کہلانے کے لائق نہیں ہیں، بلکہ ہم کسی اور کی بندگی، شیطان کی بندگی کے اندر مصروف ہیں، اس کو راضی اور اس کو خوش کرنے میں مصروف ہیں۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ درمیان والی آیت ہے کہ اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔
اگلی جو آخر کی 3 آیات ہیں وہ بندوں کے درمیان اللہ رب العالمین نے تقسیم کر دی ہے کہ بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے، دعا مانگتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما سیدھے راستے کی طرف، بالکل سیدھا راستہ۔ واقعات میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام کے درمیان میں تشریف فرما تھے اور مٹی کے قریب بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پتھر اٹھایا اور اس پتھر کے ذریعے ایک لکیر بنائی، پہلے ایک پورا گول دائرہ کھینچا اور پھر اس گول دائرے میں ایک سیدھی لکیر بنائی، اور پھر اس لکیر کے ارد گرد چھوٹی چھوٹی سی لکیریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی کے اندر ڈالنا شروع کی۔ پھر صحابہ کرام سے پوچھا کہ یہ گول دائرہ اور اس کے اندر لکیریں دیکھ رہے ہو کیا چیز ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو یہ ان سب چیزوں کا مطلب کیا ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ و رسول عالم، کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو سیدھی لکیر جا رہی ہے نا، یہ صراط المستقیم ہے، اس کے اوپر اگر چلو گے تو یہ سیدھا جنت میں جائے گی۔ اس کے علاوہ جتنی بھی پگڈنڈیاں آ رہی ہیں، تھوڑا سا معمولی سا راستہ ٹیڑھا ہوا اور تم اس راستے کی طرف چل پڑے تو گویا کہ جہنم کے اندر دھکیل دیے گئے۔ چاہے سیدھی طرف جاؤ، الٹی طرف جاؤ، جہنم تمہارے حصے کا مقدر بنے گی۔ سیدھا سیدھا جاؤ گے، صراط المستقیم پر چلو گے تو ہی تمہیں جنت مل پائے گی۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما، سیدھا راستہ عطا فرما۔ یعنی جس شخص کو اللہ رب العالمین نے عقل سلیم عطا کی ہو تو وہ یہ دعا ضرور اللہ رب العالمین سے بار بار مانگتا ہے کہ جس کے اندر کچھ رجوع کا، کچھ اللہ کی طرف متوجہ ہو جانے کا اور اللہ رب العالمین کا خوف کچھ نہ کچھ کسی شخص کے دل کے اندر اگر موجود ہو تو وہ ضرور یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ ہدایت عطا فرما۔ جس کا دل بالکل پتھر جیسا، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکا ہو، وہ ہرگز یہ دعا نہیں کرتا، اس کی زبان پر یہ دعا کے الفاظ جاری نہیں ہوتے، اللہ اسے توفیق نہیں دیتا۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارا دل کیا ہماری زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما، کہ ہمارا دل اللہ رب العالمین کی جانب متوجہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ پھر ہدایت کیسی ہدایت، راستہ کیسا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، جن پر تو نے انعام کیا۔ انعام انبیاء پر انعام کیا، شہداء پر انعام کیا، صالحین پر انعام کیا، صدیقین پر انعام کیا۔ تو دعا ہم نماز میں کرتے ہیں اللہ ہمیں شہداء کا، صالحین کا، انبیاء کا، صدیقین کا راستہ عطا فرما۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہیں عطا فرما کہ جن پر تیرا غضب ہوا۔ غیر المغضوب، غضب یہودیوں پر اللہ رب العالمین کا غضب ہوا۔ اللہ نے ان کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کے بھائی کو بھیجا، حضرت ہارون علیہ السلام، توریت نازل ہوئی، اس کے بعد اور بھی کتابیں نازل ہوئی، لیکن وہ ہدایت ان کے پاس آئی، انہوں نے ہدایت کو درست نہ سمجھا اور گمراہی کی طرف چل پڑے۔ اللہ کی پھٹکار، اللہ کا غضب، اللہ کا غصہ ان کے اوپر نازل ہو گیا۔ ولا الضالین، اور نہ ہی گمراہوں کا راستہ ہمیں عطا فرما۔ گمراہ سے مراد عیسائی ہے کہ جو گمراہ ہو گئے، جو بھٹک گئے۔ تو اللہ ہمیں نہ ہی یہودیوں کا راستہ عطا فرما اور نہ ہی عیسائیوں کا، نصرانیوں کا راستہ عطا فرما، بلکہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کا راستہ عطا فرما۔ تو یہ سورت جو ہے 7 آیتوں پر مشتمل ہے۔ ابتدائی 3 آیات یہ اللہ کی حمد و ثنا پر مشتمل ہے، آخر کی 3 آیات یہ بندوں کی دعا پر مشتمل ہے، اور درمیان والی آیت جو ہے اس میں اللہ کی حمد بھی ہے اور بندے کی طرف سے دعا بھی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی احادیث ہیں جس میں اس سورت کی فضیلت بیان ہوئی ہے، بڑی عظمت بیان ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ ایک صحابی وہ نماز میں مصروف ہے، ان کو آواز دیتے ہیں، حالت نماز میں ہے، وہ اپنی نماز مکمل کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں پکارا تھا، تم نے میری بات کا جواب کیوں نہیں دیا؟ تو صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نماز میں مصروف تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کیا تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہ ایمان والو جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں پکارے تو فوراً جواب دو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مسجد سے نکلنے سے پہلے میں تمہیں قرآن کی سب سے بڑی صورت سکھاؤں گا۔ کون سی صورت ہے جو سب سے بڑی اور سب سے زیادہ عظمت والی صورت ہے؟ تو صحابی کچھ دیر ٹھہرے رہے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور جانے لگے۔ تو صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، کہا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے بتائیں، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میں بڑی صورت تمہیں سکھاؤں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ، یہ صورت پڑھائی اور کہا کہ یہ صورت ہے جو قرآن کی سب سے بڑی صورت اور سب سے زیادہ عظمت والی صورت اور بار بار دہرائے جانے والی صورت ہے، اور یہ 7 آیات پر مشتمل ہے، اور اگر اسی کو قرآن کہا جائے تو یہی قرآن ہے۔
اور ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے ساتھ تشریف فرما تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبریل بیٹھے تھے تو آسمان سے کسی کڑاکے کی آواز آئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے پوچھا کہ جبریل یہ آسمانوں سے کڑاکے کی آواز کیوں آ رہی ہے، ایسے زبردست آواز، اس سے پہلے ایسی آواز کبھی نہ آئی. تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ آج جو ہے آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے جبریل آج یہ دروازہ کیوں کھلا ہے؟ تو حضرت جبریل نے فرمایا کہ آج اللہ رب العالمین نے اپنا ایک نور آپ کی طرف بھیجا ہے اور وہ نور سورۃ الفاتحہ ہے. اس نور کی حفاظت کرنا اور اس کو بار بار پڑھنا اور اس کو اپنی نمازوں کا حصہ بنا لینا، یعنی ایسی بہترین صورت کہ اللہ کے عرش سے ایسے دروازے سے گزاری جا رہی ہے، دنیا کی طرف لائی جا رہی ہے کہ جو ایک مرتبہ کھلا اور اس کے بعد وہ دروازہ نہیں کھلا. اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ اس صورت کے ذریعے دم درود بھی کیا جا سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کے علاوہ اس صورت کے اندر ہر بیماری سے شفا ہے. کسی بھی طرح کی بیماری ہو عقیدہ پختہ ہونا چاہیے. اگر عقیدہ پختہ نہیں ہے تو پھر کوئی شفا نہیں ملنے والی. عقیدہ پختہ ہو کہ میں یہ صورت پڑھوں گا اور اس کے ذریعے دم کروں گا تو بیماری سے شفا یاب ہو جاؤں گا، کسی دوا کی ضرورت نہیں ہے، یہ صورت کافی ہو جائے گی. واقعات میں آتا ہے کہ کچھ صحابہ کسی مہم پر جاتے ہیں، کسی غزوے کی مہم پر، واپسی میں کسی قبیلے کے کسی مقام پر ٹھہرتے ہیں اور کئی دن تک وہاں پر ٹھہرتے ہیں. جب وہاں سے واپسی کا سفر ہونے لگتا ہے تو قبیلے کا ایک فرد آتا ہے اور وہ آ کر کسی صحابی سے کہتا ہے کہ ہمارے سردار کو سانپ نے ڈس لیا ہے اور وہ بہت زہر آلود سانپ ہے، آپ میں سے اگر کسی کو علاج آتا ہے تو آئیں، تشریف لائیں اور علاج کریں. تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں چلتا ہوں اور میں علاج کروں گا. صحابہ کرام حیران ہوتے ہیں کہ آپ کیسے علاج کریں گے؟ وہ کہتے ہیں کہ ٹھہرو میں ذرا آتا ہوں. حضرت ابو سعید خدری اس شخص کے ساتھ روانہ ہو جاتے ہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ کوئی لونڈی ہوتی ہے جو آتی ہے، تو حضرت ابو سعید خدری اس لونڈی کے ساتھ روانہ ہو جاتے ہیں. جب اس سردار کے پاس پہنچتے ہیں تو سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھتے ہیں اور دم کرتے ہیں، تھوک جو ہے اس مقام پر لگاتے ہیں تو اس کو شفا مل جاتی ہے. تو وہ قبیلہ اپنے سردار کی شفا کے نتیجے میں انہیں 30 ایک بکریوں کا ریوڑ ہوتا ہے جس میں 30 بکریاں ہوتی ہیں، وہ بکریاں دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ اسے لے جائیں. اب صحابہ کرام تذبذب میں پڑ جاتے ہیں کہ ہم نے دم درود کیا، اس کے نتیجے میں ہمیں 30 بکریاں ملی، کیا یہ ہمارے لیے جائز ہوگا لینا؟ کیا اس کا کھانا جائز ہوگا؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ ہم جائیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کریں گے. وہ آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو حضرت ابو سعید سے کہا کہ ابو سعید تمہیں کس نے بتایا کہ یہ سورہ فاتحہ ایسی بابرکت صورت ہے کہ اس کے ذریعے شفا مل جاتی ہے اور علاج ہو جاتا ہے، تمہیں یہ بات کس نے بتائی؟ تو انہوں نے کہا کہ بس ایسے ہی میرے ذہن میں آئی اور میں نے پڑھ ڈالی. تو انہوں نے کہا کہ تم نے بالکل درست کیا اور اس کے ذریعے جو تمہیں 30 بکریاں ملی ہے اس میں سے میرا بھی حصہ شامل کر لو، مجھے بھی دو، تم لوگ بھی کھاؤ. یعنی یہ شفا اس صورت کے ذریعے حاصل کی جا سکتی ہے اگر درست عقیدہ ہو. اسی طرح اگر کوئی بھی بیماری ہو جائے آپ سورۃ الفاتحہ 7 مرتبہ پڑھیں اور پانی کے اوپر، پانی کا گلاس ہو یا بوتل ہو، اس کے اوپر پھونکیں، اس طرح پھونکیں کہ تھوک کے جو ذرات ہیں وہ بھی پانی کے اندر شامل ہو جائے. تو اس طرح جو ہے اس پانی کو پینے سے بھی بڑی بڑی بیماریوں کی شفا، پیٹ میں درد ہے، سر میں درد ہے، کسی بھی مقام پر درد ہے، اگر کسی کو بڑی سے بڑی بیماری ہو جائے تو اس کے ذریعے شفا حاصل کی جا سکتی ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے اس صورت کی بہت زیادہ عظمت بیان کی جاتی ہے کہ اس کا بار بار اہتمام کرنا چاہیے. اس صورت کو اچھی طرح سمجھ کر اپنی نمازوں کے اندر، اپنی نماز کے ہر رکعت میں اس صورت کو شامل کر لینا چاہیے کہ اللہ کی حمد و ثنا اس سے بہتر کسی اور صورت کے اندر نہیں ہے. اور قرآن کریم کی 5ویں وحی جو نازل ہوئی ہے وہ اسی صورت کے حوالے سے نازل ہوئی ہے. اور قرآن کریم کی سب سے پہلی اور مکمل صورت، جو مکمل صورت نازل ہوئی ہے وہ یہی سورۃ الفاتحہ ہے کہ جس سے قرآن کا افتتاح ہو رہا ہے، قرآن کا آغاز ہو رہا ہے. اور یہ 7 آیات پر مشتمل ہے. 7 آیتوں میں پہلی آیت جو ہے الحمدللہ رب العالمین ہے اور وَلَضَّالِّينَ پر اس کا اختتام ہو رہا ہے اور آخر میں آمین کہنا چاہیے. اور جب آپ نماز کے اندر شامل ہوں تو نماز میں مقتدی کو چاہیے کہ امام کے آمین کے ساتھ آمین کہے، امام بھی آمین کہے، مقتدی بھی آمین کہے، کیونکہ اس وقت فرشتے بھی آمین کہتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام وَلَضَّالِّينَ کہے تو مقتدی آمین کہے. فرشتوں کی آمین اور مقتدی کی آمین جب آپس میں موافقت ہو جائے تو تمام کے تمام لوگوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے. لہذا آمین کا بھی اہتمام اس صورت کے آخر میں کرنا چاہیے. میں انہی الفاظ پر اکتفا کرتا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ
کہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سورۃ الفاتحہ کو اچھی طرح سمجھنے کی اور اس کو اپنے معاملات میں بار بار دہرانے کی، صبح شام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔